بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور ناظرین اکرام، سورہ یوسف کے دوسرے حصے میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خواب کو جا کر کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا اور ان کی جانب سے مشورہ دیا گیا کہ اس خواب کو اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے انعامات کا تذکرہ حضرت یوسف کے سامنے کیا۔ قرآن کریم اس کے بعد کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یعنی قصے یوسف میں اور ان کے بھائیوں کی اس مکمل داستان اور یہ کمپلیٹ اسٹوری میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اشارہ تو ان یہودیوں کے لیے ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مکہ معظمہ میں یہ مبہم سوال لے کر کے آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو آزمانے کے لیے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی ہیں، وہ کون سے پیغمبر ہیں کہ جن کو ملک شام سے ملک مصر لے جایا گیا اور ان کی جدائی میں ان کے والد روتے روتے نابینا ہو گئے۔ اور جس وقت یہ سوال پوچھا گیا اس کے بارے میں ان یہودیوں کے علاوہ دوسرا عرب کا رہنے والا کوئی باشندہ، کوئی شخص، کوئی انسان نہیں جانتا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، جیسا کہ اوپر قرآن نے کہا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ جب یہ سورہ یوسف مکمل نازل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مکمل جواب دیا تو قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں نشانیاں اس طرح ہیں کہ جب تم کو مکمل جواب مل گیا گویا کہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اب محمد کی حقانیت اور ان کی صداقت پر یقین رکھو اور ایمان لے کر کے آؤ۔ اور دوسرا اشارہ اس طرح ہے کہ جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بہت سی نشانیاں اس پوری سٹوری کے اندر ہیں۔ وہ اس طرح کہ دیکھو کہ کس طرح ایک بچے کو جس کو بازار میں بیچا گیا اللہ نے کس طرح اس کو ایک بڑے ملک کا بادشاہ بنایا اور اس کے بعد اس کے پاس جوانی میں عیش کا ہر سامان موجود تھا، مگر کس طرح اللہ نے اپنے اس نیک بندے کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھا اور پاک دامن بنائے رکھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی، اس سے مراد حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین ہیں، کہ ان سے ابا جان بڑی محبت کرتے ہیں۔ احب الی ابینا منا، یہ دونوں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ونحن عصبہ، ہم نوجوان ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد کھلی ہوئی ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس آیت کی کل اسٹوری یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے روایات کے اندر آتا ہے کہ 12 بیٹے تھے، بڑے 10 بیٹے پہلی زوجہ محترمہ سے تھے جن کا نام لیہ بنت لیان تھا، ان کا انتقال ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہی کی بہن سے دوسرا نکاح کر لیا جن کا نام راحیل تھا، انہی کے بدن سے یہ دونوں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے، بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یوسف اور بنیامین سے تو ابا جان بے پناہ کی محبت کرتے ہیں، یہ دونوں معصوم ہیں، کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، والد کی خدمت بھی کرتے ہیں، گھر کے تمام کاروبار کو ہم سنبھالتے ہیں، اس کے باوجود والد کی توجہ اور والد کی محبت ہمارے اوپر بالکل بھی نہیں ہے، ہم سے والد محبت نہیں کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ انسان کو کہ اپنی محبت کو اولاد کے درمیان برابر رکھے، ہر ایک کو برابر اس کا حق دے، پورا حق ادا کرے،
لیکن دل کے اوپر انسان کا قبضہ اور قدرت نہیں ہے کہ ایک نہ ایک سے زیادہ محبت انسان کو اپنی اولاد میں ہوا کرتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اور بہت زیادہ توجہ کی بنیاد پر اب ان بھائیوں نے آگے کا مشورہ کیا حسد میں مبتلا ہونے کے بعد، اور یہ کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، والد ماجد تو کھلی ہوئی ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ جب یہ حسد پیدا ہوا اس محبت کی وجہ سے، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شاید ان بھائیوں کو وہ خواب بھی معلوم ہو گیا تھا جو حضرت یوسف نے دیکھنے کے بعد حضرت یعقوب کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اس خواب کو سننے کے بعد ان کے اندر یہ حسد کی کیفیت پیدا ہوئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مجلس لگی تو رائے الگ الگ قسم کی پیش کی گئیں۔ کسی نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ ایک رائے یہ آئی اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا کسی دور دراز زمین میں پھینک کر کے آ جاؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، جب تم قتل کر دو گے یا کہیں پھینک کر کے آ جاؤ گے تو والد یعنی ابا جان کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، ان کی مکمل توجہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک بن جاؤ گے۔ اس سے مراد یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ابا جان سے جا کر کے معافی مانگ لیں گے، معذرت کر لیں گے، اور اکثر مفسرین نے مطلب لیا ہے کہ اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، مولا سے معافی مانگ لیں گے۔ یہ رائے نکل کر کے آئی کہ ایک تو قتل کرو، یا دوسری رائے یہ ہے کہ کہیں پھینک کر کے آ جاؤ۔ آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ ہو رہا ہے، اور یہاں سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے خلاف سازش ہوتی ہے یا انسان کسی کے خلاف سازش کرتا ہے تو انسان کس حد تک جا سکتا ہے، اور یہیں سے معلوم ہوا کہ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو اندر سے خود کھوکھلا کر دیتی ہے۔ دوسروں کا نقصان تو وہ ساتھ میں کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی اپنے نقصانات خود اپنے ہاتھوں سے وہ انسان تیار کرتا ہے۔ یہ مشورہ چل ہی رہا تھا کہ ایک نے یہ کہا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، انہی میں سے ایک بھائی نے کہا۔ تو بعض مفسرین قائل سے ان کہنے والوں میں کا نام بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑے بھائی تھے، جن کا نام بعض نے یہودا لیا ہے اور بعض نے جن کا نام روبیل لیا ہے، کہ ان کہنے والوں کا نام یہ تھا۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسف، قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف، قتل مت کرو، والقوہ فی غیابت الجب، ایسا کرو کہ یوسف کو کسی کنویں میں ڈال کر کے آ جاؤ۔ غیابتن کے معنی کنویں کے آتے ہیں، بیابان کنویں کے، اور غیابتن کو قبر کو بھی عربی زبان میں غیابتن کہا جاتا ہے، کہ کسی کنویں میں ڈال کر کے آ جاؤ۔ یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ آئے گا اٹھا کر کے لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم یوسف کے ساتھ یہ کام کرنا ہی چاہتے ہو، اگر یوسف کو اپنے راستے سے ہٹانا ہی چاہتے ہو تو قتل مت کرو، کسی کنویں میں ڈال کر کے آ جاؤ، اور کوئی قافلہ آئے گا ان کو اٹھا کر کے لے جائے گا۔ یہ 3 یا 4 آیات تھیں آج کے سورہ یوسف کے پارٹ 2 کی، جو چیزیں ہمیں ان سے معلوم ہوتی ہیں۔ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے، جو بات کل بھی آئی تھی، کہ اپنی اس نعمت کو جس کے بارے میں آپ کو سامنے والے سے خطرہ ہے، کسی کے سامنے جا کر کے بیان نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے بزنس کو لے جا کر کے سب لوگوں کو دکھلاتے ہیں، اس سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یا آپ کے بزنس کو نظر لگ جائے، جو کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ یا اللہ نہ کرے کسی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، اس لیے اپنی نعمت کو چھپا کر رکھیں، اس سے اپنے آپ کو مدد حاصل بھی ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہونا انسان کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اسلام کے اندر تو یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا
کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان محبتوں کو برابر تقسیم رکھیں۔ ہاں، کسی ایک کی جانب اگر دل جھک جایا کرے تو دل کے اوپر کسی کا قابو نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔